پاکستان کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کی کمپنی FWO کی آڈٹ رپورٹ کے اندر اتنی ڈسکریپنسیز آئی ہیں کہ آڈیٹر جنرل کو 300 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ بنانا پڑا بتانے کے لیے کہ اس میں بہت ڈسکریپنسیز ہیں۔ FWO پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو سڑکیں، پل، ریلوے، پاور اسٹیشن، ٹرانسمیشن لائن، واٹر ریسورس، ڈیمز اینڈ اریگیشن، ایئرپورٹس اینڈ پورٹس اور ریلوے انفراسٹرکچر بناتا ہے۔ FWO وہ محکمہ ہے جو انتہائی لوکریٹو لارج اسکیل گورنمنٹل اینڈ پرائیویٹ پروجیکٹس کو ٹیک اوور کرتا ہے۔ ایک بینچ مارک ہے نیشنل لیول آف ڈیولپمنٹ کا، اور اس کے برابر کی کوئی کمپنی ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہم ایک ڈسٹوپک چائنا کی طرف پروگریس کر رہے ہیں۔ آج گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جتنے بھی سرکاری امپلائیز ہیں ہر لیول کے اوپر، وہ اپنی سوشل میڈیا پروفائلز پہ اپنی اظہار رائے مت کریں۔ سلولی اینڈ اسٹڈلی ہر ایک بومر انکل کی ویٹ ڈریم پاکستان بنتا جا رہا ہے، جہاں پہ ٹوٹل آٹوکریٹک کنٹرول ہے، ہر انسان کی فریڈم دبائی جائے گی اور ایک نیشنل مشن کے تحت ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ہمیں جب چائنا کی مثال دی جاتی ہے نا ڈیولپمنٹ کی، تو ہم ہمیشہ بحث کرتے ہیں ایٹ واٹ کاسٹ، اس کے عوض کیا گنوانا پڑے گا، اس کے عوض بچے کم پیدا کرنے پڑیں گے جب سرکار کہے گی، بچے زیادہ پیدا کرنے پڑیں گے جب سرکار کہے گی، کھانا کیا ہے وہ سرکار بتائے گی، اٹھنا کب ہے سونا کب ہے سرکار بتائے گی، اور سرکار کو کس نے اہل کیا واللہ عالم۔ نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کبھی بھی چائنا کے ماڈل کو دیکھ کے میں خوشی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، کیا پاکستان کو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے چاہیے، ان کے پیسے کا استعمال کریں، ضرور بنائیں۔ امریکہ ہی غلامی کرتے رہیں تو چائنا ہی کر کے دیکھ لیں۔ چائنا ہی غلامی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جنگیں لڑنے کو نہیں کہتے، اس کے ہم ایڈوکیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن چائنا کا ماڈل پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی ہم ایڈوکیسی نہیں کرتے۔ FWO کی 2-3 جو اعتراضات ہیں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو آڈیٹر جنرل نے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ FWO نے چیریٹی اور ڈونیشنز دی ہیں اماؤنٹنگ ٹو 7 ارب 20 کروڑ روپیہ ایک فسکل سال میں، یعنی کہ 7 ارب 20 کروڑ روپیہ FWO نے اپنے پروفٹ میں سے چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو دے دیا۔ نہ انہوں نے لسٹ پرووائڈ کی چیریٹیبل آرگنائزیشنز کون سی ہیں، نہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کس قانون کے تحت یہ اجازت تھی کہ وہ یہ پیسے ڈسپرس کر سکیں، کیونکہ پرائیویٹ ادارہ تو ہے نہیں، اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہ پبلک ایٹ لارج کا منی ہے، بڑی حد ہے تو یہ آرمی کا منی ہے۔ انہوں نے یہ کیا۔ عموماً لارج کوآپریشنز میں برائبز جو ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات چیریٹی کے ماڈیول میں دی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کو رشوت دینی ہے تو آپ ایک لارج اسکیل فرضی چیریٹی کو وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ پھر کک بیک اس بندے کو دے دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے۔ ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے۔ اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے۔ ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں، لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا۔ ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ۔ تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دی بک کلب انشاءاللہ۔ سی یو سون۔ جتنے بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں جو FWO بار 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 جیتتی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی کک بیکس ہوتے ہیں۔ اگر پیسے آپ نے سائفن آف کرنے ہو چیریٹیز سب سے اچھی جگہ ہے، کسی بھی یہ بڑی کمپنی سے پوچھ لیں دنیا بھر میں، پھر چیریٹیز کے اوپر ٹیکس بریکس بھی ملتی ہیں۔ یہ سب کچھ FWO کا ہے جو ایک عسکری ادارے کا محکمہ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ سب کچھ چیف کی نظر کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر سن 2008 سے لے کے سن 2020 تک FWO نے رپورٹ کیا کہ جو ٹول کلیکشن کا پروفٹ تھا، یعنی کہ جو ریونیو تھا اس کا، وہ 29 ارب روپے تھا۔ یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی رسید، کوئی ٹکٹس، کچھ موجود نہیں تھا، صرف ایک فگر رپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فگر شاید 10-20 گنا زیادہ ہے۔ اکثر آپ ٹول پہ ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھار وہ آپ کو کہتے ہیں مشین کام نہیں کر رہی، پیسے دے کے پرچی لے لیں ہاتھ سے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔
اکثر اوقات آپ پیسے دیتے ہیں, پرچی لیتے ہیں, تو وہ پرانی پرچی ہوتی ہے, یہ پیسے سائفن آف ہو رہے ہوتے ہیں. تو یا تو ایف ڈبلیو انکمپیٹنٹ ہے یا پھر ایف ڈبلیو ملوث ہے چوری اور کرپشن میں. ایک اور اعتراض, سن 2016 سے لے کے 17 تک ایف ڈبلیو نے دکھایا کہ انہوں نے 7 ارب 30 کروڑ روپیہ ٹیکس پے کیا ایف پی آر کو. حالانکہ ایک پرائیویٹ آڈٹ فرم کا بتاتا ہے کہ اس ٹائم کا ٹیکس ڈپازٹ جو ہے وہ 15 ارب 60 کروڑ ہونا چاہیے تھا, یعنی 8 ارب روپیہ ٹیکس منی کا جو میرا اور آپ کا پیسہ ہے سائفن آف کر دیا گیا. یہ پرفیکٹ بزنس ہوتا ہے, اس کو ہم چائنا ماڈل اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار ایک بزنس کو اون کرتی ہے, سرکار اس کو پیسے دیتی ہے بزنس کرنے کے لیے, وہ بزنس کرتی ہے, اپنی من مرضی کے رزلٹ نکال کے سرکار کو دکھاتی ہے, لاس دکھائے, پروفٹ دکھائے, کوئی محکمہ اس پہ سوال نہیں کر سکتا, اور دکھایا جاتا ہے کیسے اس کا گراف گرو کیا جاتا ہے. ابھی تو شکر ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی تگڑی, تو یہ کمپنیاں پبلک جا چکی ہوتی کہ نہ تو صرف یہ ہمارا پیسہ ٹیکسوں کی مد میں لیتے ہیں بلکہ اسٹاک مارکیٹ میں آپشن دے کے ہمارا اربوں روپیہ وہاں بھی اکٹھا کر لیتے. ویلکم ٹو چائنا. اور اس چائنیز ماڈل کی مبارک ہو ہر ایک اس 50-55 سال کے ڈرائنگ روم والے انکل کو جو کہتے ہیں بیٹا چائنا کی ڈیولپمنٹ دیکھنا بڑا مزہ آتا ہے. آ گیا مزہ سر, چاسا آ گیا. یہ چائنا کے ڈیولپمنٹل ماڈل, یہ لارج اسکیل گورنمنٹ انڈسٹری کی وجہ ہے کہ آج آپ کی آتما رول گئی ہے. اس سب رولنے کے دوران ایک اکانومسٹ جو آسٹیریٹی کمیٹی جو شہباز شریف صاحب نے بنائی ہے, ہمارے عظیم پرائم منسٹر کیسر بنگالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں آسٹیریٹی کرنے کے لیے. ہم ریکمنڈیشن لسٹ بناتے ہیں کہ 50 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نیڈ ٹو بی پرائیویٹائزڈ, وہ کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ آئی ایم ایف کو کہانی دے رہے ہوتے کہ ہم پرائیویٹائز بھی کریں گے, ٹیکس بھی اکٹھا کریں گے, یہ بھی کریں گے. وہ آئی ایم ایف والے من بدھی نہیں ہیں, خدا نہ خواستہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان تھوڑی ہے, یہ آئی ایم ایف ہے, بلینز کے لونز دیتا ہے. آپ ان کی شرائط نہیں مانیں, آپ کو ٹگا نہیں دیں گے. پھر کیسر بنگالی صاحب نے وہی چیز کہی جو ہم سب کو یقین کامل تھا. انہوں نے کہا ہم قرضہ لے اس لیے رہے ہیں تاکہ پچھلا قرضہ ہم دے سکیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ جو مریم صاحبہ نے ریلیف دی تھی نا بجلی کے بلوں میں, یہ رول بیک ہو گئی ہے. یہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ہیں جس میں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو 2 ٹاسک لے لیا ہے. سینئر بیوروکریٹس کے پیر کام میں, انہوں نے کہا آپ کس منہ سے ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا, انہوں نے کہا جناب ساڑھے تو غلطی ہوگی سر جی میں کہیں گے سر لوگوں کا خون پینا ہے اسی لے لیں گے. لیکن یہ مین اسٹریم نیوز نہیں بنے گی. کیسر بنگالی صاحب کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جائے گا. مین اسٹریم پہ ڈھنڈورا کیا پیٹا جا رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے سے, مراد سعید نے پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ کو انفلوئنس کیا اور یہ کرا دیا اور وہ کرا دیا. مراد سعید کون ہے یار؟ اور چلو مان لیا اس نے کر بھی دیا, ایک اشتہاری نے کر بھی دیا. ایک کنوکٹڈ کرمنل جو اشتہاری بھی تھا نواز شریف, آپ لنڈن اس کے پاس کیا کرنے جاتے تھے؟ مشورے لینے. یہ پوری کابینہ نون لیگ کی. چھوڑیں یہ باتیں, نان سینس ہوتی ہیں یہ. اس سارے اکنامک کرائسس کے بیچ میں ہم ججز کی تعیناتی بھی کر رہے ہیں, کورٹ پیکنگ بھی کر رہے ہیں, تو ہمارے من پسند عطا تاڑر صاحب وہ کہتے ہیں میں پیچھے کیوں رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جوڈیشل ریفارم ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہو گیا اور عورتوں کے ساتھ وائلنس بہت ہو رہا ہے, تو ہم ججز لگائیں گے تو یہ کم ہو جائے گا. پاکستان کا معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم دیکھتے ہیں, ایک کٹ لگا ہوا ہے جسم کے اوپر, ہم اس کے روٹ کاز پہ نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں اس کٹ کو کور کر دو, پرابلم دیکھ نہیں سکیں گے تو پرابلم ہوگا نہیں. ہمارے ہاں چائلڈ ابیوز, وائلنس اگینسٹ ویمن, لیک آف ایجوکیشن, لیک آف موریلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ چیزیں لانگ ٹرم ایجوکیشنل ریفارم کے تھرو ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کیسے کریں گے؟ مینڈیٹ تو ہے نہیں آپ کے پاس. عوام کے اندر آپ نکل سکتے نہیں ہیں. اسکولوں کے اندر جا کے جب تک آپ فکسڈ میچ نہ کھیلیں, جب مریم صاحبہ جاتی ہیں بچوں کو پہلے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ نے جواب کیا دینے ہیں, تو آپ کیا ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے؟ اور ایجوکیشن ریفارم لانے کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے, بندہ پہلے خود ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. تو آپ کی بھی تعلیم نہیں ہے تو آپ تعلیم کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہ ریالٹی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. سچویشن اب خوفناک ہوتی جا رہی ہے. اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات ان سے کریں گے جنہوں نے سہولت کاری کی ہمارے مینڈیٹ چوری کرنے کی. ظاہر ہے نواز شریف نے اکیلے تو مینڈیٹ نہیں چوری کیا نا,
اتنا تو وہ اہل نہیں ہے. سہولت کار تھی اسٹیبلشمنٹ, تو انہوں نے کہا ہم ان سے بات کریں گے. یعنی کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے پاور نکلتی ہے, ہم اسی سے بات کریں گے, مینڈیٹ چوروں سے نہیں کریں گے. اور عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں, اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس پی ٹی آئی اس لیے میں غلطی سے کہہ گیا, پی ٹی آئی اس لیے یہ کر رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی اگر مینڈیٹ چور گورنمنٹ سے مذاکرات کرتی ہے تو مینڈیٹ چور گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لے گی. تو یعنی کہ اسی لاجک کے تحت اگر پی ٹی آئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتی ہے تو پی ٹی آئی پر تسلیم کرتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کیے بغیر اب اقتدار میں نہیں آ سکتے. اس کا مطلب ہے خان صاحب بوٹ پالش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ نا اپنی برین نہیں استعمال کرتے. کس نے کہا ہے کہ سویلین سپریمیسی کی جنگ آسان ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہوتا ہے؟ ہم تبلیغی جماعت نہیں ہے جو کہتے ہیں آپ دین کی راہ پہ چلیں آسانیاں ہو جائیں گی. ہم کہتے ہیں آپ دین کی راہ پہ چلیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. پریشانی سے آپ کا 24 گھنٹے گزریں گے. صراط مستقیم پہ چلنا آسان نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اگر ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے نہ کہ ایک عجیب آمریت کے اندر, تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہاں, رانا ثناءاللہ نے ایک بات کی اور اس بات کا داد دینا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتا کہ عمران خان اتنی جیل کاٹے گا. میں بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ واقعی ان کو کریڈٹ کو جاتا ہے. لیکن کیونکہ پارٹی میں انہوں نے جاہل بیوقوف لوگ شامل کیے ہوئے ہیں, شیر افضل مروت جیسے, جو گالم گلوچ مار کٹائی اس سے آگے ان کی عقل ہی نہیں جاتی. ابھی بیٹھے ہوئے باکو سکون.com کر کے ایک ٹرپ جو سرکار کا ہوتا ہے, اور اللہ معاف کرے, اللہ ویسے معاف کرے. آپ کو پتہ ہے باکو کیوں گئے میں؟ پاکستانی پولیٹیشنز ایز الیکشن آبزرورز گئے ہیں باکو, کیونکہ ہمارے الیکشن تو بہت صاف شفاف ہوتے ہیں, تو ایز امپائرز وہاں پہ گئے ہیں کہ ہم آپ کا الیکشن کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں کمال, ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے زیادہ انسلٹنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہ ادھر گئے ہیں. اور میں تصویریں دیکھ رہا تھا, پھر منصور علی خان کی ویلاگ میں کنفرم بھی ہوا, جہاں پہ جن کو انہوں نے چپیڑیں نہیں ماری تھی سلمان ٹاک شو میں, وہ اور وہ ساتھ کھڑے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. یہ جوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ لطیفے کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو سیاستدان کبھی پی 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 چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں, پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں جاتے ہیں, نون لیگ چھوڑ کے جے یو آئی میں جاتے ہیں, یہ آپس میں ایک ہوتے ہیں. ایک گھر ہے ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ ایک بھائی پی ٹی آئی میں, ایک نون میں, ایک پی 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 میں. بیوقوف ہمیں بنا رہے ہیں. تو یہ ظالم جابر لوگ قرضے لیتے ہیں, مہنگائی ڈالتے ہیں, اور وہ قرضے پھر ریپے کرواتے ہیں ہمارے خون پسینے سے. اس لیے ڈیلی کے اس وقت نادرا کے بقول, میں نہیں کہہ رہا, نادرا کہہ رہے ہیں, 50,000 پاکستانی پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں. 50,000. ہماری کیپیسٹی 16,000 کی ہے. تو اس 50,000 کو ضرب دیں آپ کتنے ورکنگ ڈیز, جی منڈے ٹو سیٹرڈے 26 کے ساتھ, اس کو ضرب دے دیں 12 کے ساتھ. صاحب لو کتنے پاکستانی پاسپورٹ بنائے, کروڑ ٹپ گیا. تصور کرو کہ ان میں سے آدھے باہر چلے جائیں اپنا پیسہ لے کے, تو یہاں پہ کچھ نہیں بچے گا. اور جو اس دفعہ جا رہے ہیں واپسی کی نیت سے نہیں جا رہے, وہ جا رہے ہیں السلام علیکم یار چل لینے, دعاؤں میں یاد رکھنا. کیوں؟ فیوچر نہیں نظر آ رہا. آج صبح ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا, سلمان ہی بیٹھا ہوا تھا, خاتون ہے, اس کا یہاں بزنس ہے, میاں یہاں پہ کام کرتے, کہتے ان کی 2 بیٹیاں ہیں. جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں نا, وہ ان کی شادیاں شہر سے باہر نہیں کرنا چاہتے. کہتے جی میں تو چاہتی ہوں وہ باہر چلی جائیں. میں کہ میری بیٹی ہے, میں جب وہ وقت آئے گا اس کی شادی کا, میں سوچوں گا کہ اگر میری رہائش ہے ڈیفینس میں فیز 1 میں, تو اس کی شادی فیز 1 میں ہی ہو جائے, اتنی میرے قریب ہو. تو کہ میں چاہتی ہوں باہر چلی جائیں. کیوں؟ یہ سب کچھ دیکھ کے اس سب کے بیچ میں ایسے خاموشی سے اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا نیشنل اسمبلی سے. اور وجہ کیا دی ہے؟ وہی وجہ دی ہے کہ جناب پورے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, ہماری آواز ہی نہیں ہے. ہم کسی بھی فورم پہ آواز اٹھائیں تو ہم غدار ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس پاکستان کا کون ذمہ دار ہے؟ بلوچستان کے معاملات ہم نے آرمی کو دے دیے, فاٹا کے معاملات ہم نے آرمی کو دے دیے, تو پرائم منسٹر ہم کس چیز کے ہوتے ہیں؟ گدی کے ہوتے ہیں. گدی پہ پیر صاحب بیٹھتے ہیں, مزے مجاور لوٹ جاتے ہیں. جی
یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک لطیفہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں, دوسری طرف سے کہتے ہیں 9 مئی. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب ترلے لے رہے ہیں مذاکرات کے لیے. پھر کوئی آیا کہتا ہے کہ جی بالکل مذاکرات کرنے چاہیے. آپ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے, آپ کی حیثیت ہی نہیں مذاکرات کرنے کی. مذاکرات کرنے والے جی ایچ کیو بیٹھے, آپ کو انہوں نے بٹھایا ہوا لالی پاپ دینے کہ آپ نا ایسی سرخیاں بنائی جاؤ, پریس کانفرنسیں کری جاؤ. میں ایک آن لائن وہ ڈیٹا ایکیومولیٹر دیکھ رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ صنم جاوید جو ایک چھوٹی سی خاتون ہے جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی خربوں کی انڈسٹری نہیں ہے ان کے پچھلے مہینے کے انٹرویو کے ویوز مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب سے زیادہ تھے. یہ اوقات ہے آپ کی. جی آپ جتنی مرضی کہانی گئیں یہ سب پیڈ ہیں, ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. صنم جاوید کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے کوئی اتنا پیڈ کیمپین چلائے؟ پی ٹی آئی اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے ترلے لے رہے کہ پیسے دے دو, ہم نے دھرنے کرنے ہیں, ہم نے پروٹیسٹ کرنے. پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہیں. جب 1.5 کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں نا, ان میں سے اگر ہم تصور یہ کریں نا کہ 1 کروڑ بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں رہے بوال کیا مچتا ہے. اور چھوڑ دیں یہ پیڈ والی باتیں, ڈیجیٹل کیسی تھی. جتنا پیسہ نون لیگ بہا رہی ہے آن لائن اور رزلٹ ککھ نہیں آ رہا, یقین کرو دیکھ کے چس آ رہی ہے. کیوں؟ ظالم جب ہارتا ہے نا تو مزہ سب کو آتا ہے, لیکن اس ظلم کے اندر, اس ہار کے اندر ملک کی بہت بڑی ہار ہو رہی ہے. بہت بڑے جید لوگ کہتے تھے کہ جی افغانستان کا دیکھیں گے 3 سال میں کیا ہوتا ہے, اور جی ان کی تو ٹوٹل بلیک اکانومی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک مسلمان ملک کے بارے میں کہا کہ دا بلڈ آف ون پاکستانی لائف از مور دین دی افغان نیشن. آپ سوچ سکتے ہیں یہ. اچھا اس سب کے اندر نا, اس سارے پاکستان کے ایک گوں کے ڈھیر کے باہر بھی دنیا ہے جہاں پہ اسرائیل ٹارگٹ کر کے اب ڈاکٹرز کو گھروں میں بم مار رہے ہیں, این جی او ہیڈز کو گھروں میں بم مار رہے ہیں, اور ہم ادھر ہی طبلہ بجائی جا رہے ہیں, بین بجائی جا رہے ہیں. ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں دا پختون کمیونٹی, وہ بنگلہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے رائٹس, پنجابی کہتے ہیں سانو ویکھ لو. خدا کا خوف کرو. نیشن سٹیٹ پیراڈائم ٹوٹلی فیل کر گیا, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. پوچھو کیسے؟ پورا کا پورا یورپ نیشن سٹیٹ گلوبلائزڈ پیراڈائم کو ریجیکٹ کر رہے. کیوں؟ جو ورلڈ وار 2 جیتے, جو انہوں نے رولز بنائے, وہ رولز کام ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے پیسے میں لے لوں, ساری پوزیشنیں میں سنبھال لوں, ساری انڈسٹریاں میں سنبھال لوں, اور پھر میں سب کو کہوں کہ آؤ چلو کھیلیں. اور ہم بیوقوف, ہمارے فلاسفر بیوقوف, یہ جو ماڈرن ڈے فلاسفر ہیں, آپ یو این میں جائیں, آپ وہاں جائیں, آپ ان کے تعلیمی اداروں میں جائیں, کیوں بیوقوف بننے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تو یہ ڈبہ وہ ویسٹرن فلاسفی کا اپنے دماغ سے نکال کے پھینک دیں. ان کے معاشرے ریجیکٹ کر رہے ہیں, نہیں کرتے انسان دوسرے کو برداشت. ایک ہی گرینڈ نیریٹو ہے دنیا میں, وہ اللہ ہے, باقی سب بکواس ہے. پوری ہیومن ہسٹری میں صرف ایک چیز کنسسٹنٹ ہے, اللہ. باقی سب آئی گئی باتیں ہوتی ہیں. جمہوریت آج سے 200 سال بعد سب سے شارٹ لیوڈ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہوگی. آپ مجھ سے لکھوا لیں. آپ کے خیال سے امریکہ میں جمہوریت ہے؟ کیا بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ نا سیکیورٹی بہت ہے, فریڈمز بہت ہیں, کیونکہ آپ وہاں جا کے بکری بن جاتے ہیں, آپ بھیڑ بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لائن میں کھڑا کرتے ہیں میں, وہ کہتے ہیں سیٹرڈے کو کلب جاؤ گا میں. گاندھی صاحب کہتے ہیں روزہ چھوڑ سکتے امتحان کے لیے, آپ کہتے ہیں میں, اور نہیں چھوڑ سکتے, نہ چھوڑنا, اہم گنہگار ہو جاؤ گے. تو جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں, عقل کے پردے سائڈ پہ کرتے ہیں, تو نہ خان صاحب جنت لے کے جائیں گے, نہ نواز شریف صاحب لے کے جائیں گے, نہ آصف منیر صاحب لے کے جائیں گے. اپنے زور بازو پہ جانا ہے, روزے معاشرے کو جواب دہی کرنی ہے کہ جب مسلمان مر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے, جب بربریت نافذ ہو رہی تھی کہ آپ نے روکنے کی کوشش کی. ہماری 90% کاوش ہے, 90%. 10% ہم شرارت پہ مبنی ہے, 90% ہماری کاوش ہوتی ہے
کہ جو چیز غلط ہو اس کو پن پوائنٹ کرو, اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو. اس لیے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں نہیں فرق پڑتا جماعتیں کیا سوچتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے, کیونکہ ہمارے دل میں ایک, اور بالکل میں نہیں کہہ رہا ہم نیک لوگ ہیں, ہم بہت گنہگار ہیں, کسی مغالطے میں نہ رہیے گا. نہ ہم پیر ہیں, نہ عالم ہیں, نہ بہت نیک ہیں, لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے. رات کے اندھیرے میں جب انسان سوچتا ہے اس کو ڈر لگنا چاہیے, اور اگر نہیں ڈر لگتا تو اس کو خوف آنا چاہیے کہ میرا دل اتنا پتھر ہو گیا. اس ساری صورتحال میں جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ٹیسٹ میں. اب یہ خبر ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ کرکٹ ایک بیوقوفانہ کھیل ہے. ہم نے کرکٹ انفو والی پوڈ کاسٹ بھی کی تھی, اور تب بھی ہم نے کہا تھا کیا اسٹوپڈ کھیل ہے. لیکن اکثر اوقات ہم پاکستانیوں کو کوئی اسٹوپڈ چیز ہی بیوقوف بناتی ہے. زیادہ انٹلیکچوئل چیز نہیں بیوقوف بناتی, کوئی اسٹوپڈ چیز بیوقوف بناتی ہے. کوئی بندہ نیچے نیچے کرے, ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ. ایسے نہیں ہوتا. الحمدللہ پاکستانی عقل مند ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, ریزیلینٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اپنی جو رخ اور اٹینشن ہے نا 2 نمبر پیسے بنانے سے ہم ہٹائیں اور اپنے حق لینے کے لیے کریں تو ہم ملک کو سیدھا پدرا کر سکتے ہیں. اور کوئی سیاست دان نہیں چاہیے ہمیں. فارغ ہیں یہ سارے, یہ ہمارے غلام ہوتے ہیں, ملازم ہیں ہمارے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا MNA ہمارے گھر آتا ہے اور ترلے لیتا ہے کہ جناب ووٹ دے دو, تو چوری کون, ملازم کون؟ ٹھیک ہے. یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں ہماری تنخواہوں پہ پلتے ہیں, ملازم ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ والے جوڈیشری ملازم ہیں. تو ملازم کے بارے میں اتنا کون سوچتا ہے؟ اتنا پریشان ہے. حق کے ساتھ کھڑے ہوئے, اپنے رائٹس مانگیں. آپ کا سننے کا شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا. اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو, کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.